خوابوں کی دنیا میں کیسے ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہیں یہ تحریریں۔ آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ انمول تحفہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک سے محبت رکھنے والے جب دو دوست آپس میں ملاقات کریں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے۔ خواب میں اڑتا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو، یہ کس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سیگمنٹ خواب ہی خواب۔ سر میں نے نا دیکھی ہے بارش، موٹی اور تیز بارش دیکھی ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سیگمنٹ آپ کے پیغامات۔ بلی ہے جو کمر پر چمٹ جاتی ہے اور ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتی، تو یہ پریشان کن خواب ہے ان کا، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ خوابوں کی تعبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ آج بھی آپ کے ہوں گے سوالات اور مولانا اسد مدنی صاحب کے جوابات۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو ایک درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ آج جو میں آپ کو روایت سنانے والا ہوں، سبحان اللہ، ایسی روایت ہے کہ آپ نے غور سے اسے سننا ہے۔ یہ روایت انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں مزید اضافے کا سبب بنے گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جو انتہائی گناہ گار تھا، اللہ پاک کی نافرمانیاں اس قدر کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے اس شخص کو بے غور و کفن، یعنی بغیر کفن کے، بغیر کسی چیز کے، اس کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، لوگوں نے اسے بے غور و کفن گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے، تم جاؤ اور اس کو تجہیز و تکفین کے ساتھ نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کو دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص، وہ تو انتہائی گناہ گار شخص ہے، خطا کار، سیاہ کار، اسی اشیار ہے، لیکن رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علی نبینا و علیہ السلام نے اس کی تجہیز و تکفین کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سارے معاملات سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے ہیں، اے اللہ، یہ شخص تو بڑا مجرم اور خطا کار تھا اور سخت سزا کا حقدار تھا، اس کے ساتھ یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ توقیر، یہ عزت کیسے ملی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تھا تو یہ واقعی بڑا گناہ گار اور سخت سزا کا حقدار، مگر اس کی ایک عادت تھی۔ کیا عادت تھی؟ فرمایا، جب کبھی یہ توریت کھولتا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک یہ دیکھتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، یعنی یہ اپنی آنکھوں پر اس نام کو لگاتا، چومتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا تھا۔ فرمایا فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ وَزَوَّجْتُ 70 حَوْرَاءَ، اور فرمایا کہ پس میں نے اسی عمل کی وجہ سے اسے یہ قدر و منزلت عطا کی ہے، اس کی مغفرت فرما دی
اور اس کے نکاح میں 70 حوریں عطا کیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جب درود پاک پڑھا جائے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت، توقیر، آپ سے محبت کا اظہار کیا جائے تو دنیا میں یہ انعام مل رہا ہے، سوچئے آخرت میں کیسے کیسے انعام و اکرام اس شخص کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور آپ کے فرامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہیں گے مولانا اسد مدنی صاحب کو۔ سیدی اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم۔ اسد بھائی، بہت سارے سوالات ہمیں آڈیو ویڈیو کی صورت میں بھی موصول ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی ویڈیو سوالات کی جانب سب سے پہلے اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہم تک کون سے سوالات پہنچائے ہیں۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیر میرے کو نا دراصل رات میں نا عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے، کبھی کس طرح کے، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ جی اسد بھائی، خواب آتے ہیں ڈراؤنے، پریشان کن، کیا فرمائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پریشان کن خواب آتے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں ان خوابوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی طرف کوشش کریں کہ زیادہ توجہ نہ کریں۔ جتنا زیادہ ہم اس کی طرف توجہ کریں گے، سوچ و بچار کریں گے، پریشان رہیں گے تو بعض اوقات بار بار وہی خواب ہمیں نظر آتے رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہمیں اچھا دیکھنا چاہیے، اچھا سننا چاہیے۔ ویسے تو سارا ہی دن اس پر عمل رہنا چاہیے، لیکن سونے سے پہلے بالخصوص، کیونکہ سوتے وقت جو ہمارے خیالات ذہن میں ہوتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں، تو وہ خوابوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں گے، اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے ہم محفوظ بھی رہیں گے۔ اور دوسری بات، ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جس شخص کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں، پریشان کن خواب آتے ہوں اور کنٹینیو آتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو اگر سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھ لیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اور وہ وظیفہ ہے، بڑا آسان سا ہے، 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کو کنٹینیو پڑھتے رہیں سونے سے پہلے، تو اللہ کی رحمت سے ڈراؤنے اور برے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے پہ بھی عمل کریں، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک برے خوابوں سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حفاظت کا سامان۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ مزید ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا خواب یہ ہے کہ میرے جسم میں زخم دیکھے میں نے، اس کی تعبیر کیا ہوگی خواب میں؟ اگر اسپیسیفک عضو کا بیان ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ مختلف اعضاء کی مختلف تعبیریں ہوا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ البتہ مطلقاً زخم کا دیکھنا کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اللہ پاک آسانی فرمائے اور ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے اگر کوئی آزمائش ہو تو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے، کچھ صدقہ کر دیں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے۔ اسد بھائی، اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بازو کٹا ہوا ہے اور بازو سے خون بھی بہہ رہا ہے خواب کی حالت میں، اگر کوئی یہ بالغ مرد یہ اس کو دیکھتا ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اگر صاحب اولاد ہے تو اولاد میں سے کسی کو آزمائش میں مبتلا ہونے، تکلیف پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں مزید کانشیس ہو جائے، صحیح، احتیاط سے کام لے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے اولاد کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ بازو کی تعبیر جو ہے وہ اولاد سے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ خالد بھائیو اوستا محمد بلوچستان سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک تالاب ہے، میں اس میں نہا رہا ہوں، پھر چند دن بعد دوبارہ یہی خواب دیکھتے ہیں کہ تالاب سے کچھ مچھلیاں ہیں جو یہ پکڑ رہے ہیں، تو سر یہ خواب ہے، ان کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ اگر ان کا کوئی مچھلی کا کام وغیرہ نہیں ہے اور نارمل ویسے ہی ان کو خواب نظر آتا ہے تو اچھا خواب ہے۔ مچھلی کا پکڑنا خواب میں، اس کا شکار کرنا، یہ اللہ پاک کی جانب سے نعمت ملنے کی علامت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل
اگر کوئی جائز خواہش تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہوگی اور کوئی اچھی خبر سنیں گے اور کوئی نعمت ملنے کی علامت. ٹھیک ہے اسد بھی، اگر مچھلی کو کوئی کھا رہا ہو مزے سے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے خواب میں؟ اچھا ہے مچھلی کا کھانا یا مچھلی کا پکڑنا، صحیح، یہ تمام اعتبار سے پازیٹیو. چلیے جی ٹھیک ہے جی، پازیٹیو خواب ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اگلا سوال شامل کریں گے. خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان پہ چیل کی طرح کے پرندے ہیں اور آسمان سے جب نیچے اترتے ہیں تو وہ ایک مرغی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور سائز بھی ان کا کافی بڑا ہوتا ہے. یہ خواب ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگتا ہوں. یہ خواب ہے اسد بھائی، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں آپ؟ جی خواب ہے، کچھ صحیح. بھی نظر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے کوئی جی. بھی چیز کسی بھی شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہ بے ترتیب ہوتے ہیں، اس طرح کے خواب خلاف واقع بھی ہوتے ہیں. تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ہماری کچھ خیالات کی وجہ سے مختلف چیزیں ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کے بے ترتیب بھی خواب نظر آ جاتے ہیں. تو بس اس کی طرف توجہ نہ کرے، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے جی، بالکل ریلیکس رہیں، پریشان نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواب آپ کا جو ہے یہ بس فضول خواب ہے، یوں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی اسد بھائی، ایک سوال شامل کریں گے. کہتے ہیں کہ خواب میں دشمن ملک کو اپنے شہر پر حملے کے لیے آسمان کی طرف سے اترتے ہوئے دیکھنا، اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ جیسا کہ انہوں نے کہا بیان کرنے والے نے کہ صحیح. دشمن ملک کی طرف سے، صحیح جو انہوں نے صورتحال اور حملہ وغیرہ تو آپ نے بیان کیا. جی. تو کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی ملک ہو، اس کا بسنے والا ہو، اگر وہ کسی اور ملک کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں تو ظاہر وہ ایک خیال کا سلسلہ ہوتا ہے ذہن کے اندر، اور یہ خطرہ بھی رہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں، کوئی حملہ نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ایک روٹین کے خیالات کا ہم ریفلیکشن کہیں گے. تو بس دعا کریں عافیت کے لیے. جی آڈیو کال سنائیے. رات کو نا خواب میں مجھے سام سمانی ہوتے جسے سمجھ لیں وہ کان کھجورا بولتے ہیں، وہ ہیں دو، وہ نا میرے جسم کے ساتھ میں ایسے چپکے ہوئے ہیں زور سے. تو میں نے انہیں نا کھینچ کے مطلب اتارا، پھینکا انہیں پیچھے، تو اسی ٹائم میری آنکھ کھل گئی ہے. تو اس چیز کا مطلب یہ کوئی دشمن ہے یا کیا مطلب اس چیز کا؟ جی اسد بھائی، دشمن ہے، دوست ہے، کیا ہے؟ خواب میں کن کھجورا دیکھ لیا ہے. جی دوست تو نہیں ہو سکتا، صحیح. کیونکہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں جی. وہ ایک نقصان پہنچانے والا کیڑے کی قسم سے ہے. صحیح. تو برے شخص کی علامت ہے اور نقصان پہنچانے والا شخص ہے یہ. تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی کمپنی، اپنی صحبت پہ غور کرے، اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ، اس کا دوستانہ کن کے ساتھ ہے، انٹریکشن اور بات چیت کیسے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ عز و جل غور کریں گے تو کوئی اگر ایسا شخص ہے ان کے آس پاس تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے تاکہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا کرے. ٹھیک ہے جی، دور رہیے ایسے ناظرین کے جو بری صحبتوں میں رہتے ہیں. یقیناً یہ صحبتیں آپ کی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی برباد کرنے والی ہوں گی. کون سی صحبتیں؟ بری صحبتیں. بری صحبت یقیناً زہر قاتل ہے انسان کے لیے. اچھی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ یہ دینی ماحول آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرویاں آپ کا مقدر ہوں گی. بات چلی ہے ابھی جی اس کی صحبت کی، جیسے ہم اچھا ماحول اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، الحمدللہ. تو 1 اپریل آنے سے پہلے ہی ہمارے ماحول میں تو یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ اس موضوع پر لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، جھوٹ سے بچنے کی بات کی جائے، اور ہم نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے. تو بری صحبت میں جو لوگ رہتے ہوں گے تو وہ 1 اپریل آنے سے پہلے ہی پلاننگ کر رہے ہوتے ہوں گے کہ بھائی اس دفعہ کس کو بیوقوف بنانا ہے اور کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب تو یوں سمجھے کہ پہلے اگر ایک شخص 10 لوگوں تک اپنی کوئی بری بات پہنچاتا تھا تو اب ہزاروں تک پہنچاتا ہے. تو پازیٹیو بھی اس کا استعمال ہے لیکن نیگیٹو بھی، اور نیگیٹو کرنے والے شاید زیادہ ہوں گے. جن ہمیں جھوٹ سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے.
याद रखिए कि झूठ बोलना खा वो मजाक के तौर पर ही क्यों ना हो, ये बुरा ही है। शरीयत में इसकी गुंजाइश और इजाजत हरगिज नहीं है। ये क्या बात हुई कि आपने जो है वो अपने नफ्स को खुश करने के लिए, थोड़ी देर का मजा लेने के लिए, सामने वाले के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वो बेचारा इतना परेशान हो गया, बाज़ औक़ात हार्ट अटैक्स हो जाते होंगे, बाज़ औक़ात जो है वो लाखों के नुकसानात हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इंसान जज्बात में आके बहुत सारे ऐसे डिसीजन करता है। जब बाद में उसको पता लगा तो आपने सिर्फ एक जुमला कह दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था। याद रखिए कि मुसलमान की ये शान, वजतनिबू कौल ज़ूर, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में झूठ से बचने का बिल्कुल वाज़ेह इरशाद फरमाया। और भी आयात करीमा है। और झूठा आदमी जो है वो अपना एतमाद खो देता है। और उलमा ने फरमाया कि मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। इस रिवायत से इस बात का अंदाजा लगाएं कि एक शख्स प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं कि जिनसे मेरे लिए बचना आसान नहीं है, मैं बच नहीं पाता। और उसने कहा कि मैं शराब पीता हूँ, बदकारी की आदत है, झूठ बोलता हूँ, और भी एक गुनाह का तज़किरा किया। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम झूठ से अपने आप को रोक लो। बहरहाल वो ईमान ले आया और उसने कहा कि अहद कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उस वक्त तक दीगर गुनाहों के बारे में उसका बचने का वैसा ज़हन नहीं था। बहरहाल वो शख्स चला जाता है और जैसे उसके सामने शराब पेश की जाती है तो वो ये सोचता है कि अगर मैंने शराब पी ली और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो हद जारी फरमाएंगे, और अगर मैंने झूठ बोला तो जिस बात पर अहद करके मैंने इस्लाम कबूल किया है वो अहद शिकनी होगी। इसी तरह जब दूसरे गुनाह का मौका आया तो यही ख्याल उसके ज़हन में आया, यहाँ तक कि झूठ से बचने की बरकत से वो तमाम गुनाहों से बचने में कामयाब हो गया। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होकर उसने अर्ज किया कि आपने मुझे झूठ से बचाकर तमाम गुनाहों से बचने का मौका अता फरमाया। तो ये इतना बुरा गुनाह है कि इस एक गुनाह की वजह से इंसान बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है, और अगर इस एक गुनाह से अपने आप को बचा ले तो बहुत सारे गुनाहों से अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकता है। एक और रिवायत के अंदर मुसलमान के बारे में, मोमिन के बारे में मुख्तलिफ गुनाहों का तज़किरा किया गया, तो फरमाया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह कितनी जबरदस्त बात है कि मुसलमान की ये शान ही नहीं है कि वो झूठ बोले। तो खा वो किसी के बुग़्ज़ में बोले, संजीदगी में बोले, मजाक में बोले, या ऐसे ही बोले, बाज़ लोग खामखा भी गुनाह किया करते हैं। तो मुसलमान की ये शान नहीं कि वो झूठ बोले। और सच को नेकी करार दिया गया, और नेकी जन्नत को ले जाती है। झूठ फिस्को फुजूर है, और फिस्को फुजूर जहन्नम की तरफ राह हमवार करता है। तो अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए आज के दिन बिलखुसूस, और फिर सारा ही साल हमें हर तरह के झूठ से अपने आप को महफूज रखना है। ना झूठ बोलेंगे, ना बुलवाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। असद भाई, मैं चंद एक बातें आपसे भी शेयर करना चाहूँगा, नाज़रीन से भी। झूठ के जो भयानक नताइज हैं और झूठ छोड़ने के जो फ़वाइद हैं, यानी सच बोलने के जो फ़ज़ाइल हैं, ये चंद एक मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। फ़ैसला आप पर छोड़ूंगा, आपने किसको इख्तियार करना है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जब बंदा झूठ बोलता है तो इसकी बदन की बू से फरिश्ता 1 मील दूर तक चला जाता है। झूठ बोलना सबसे बड़ी खयानत है। झूठ ईमान के मुखालिफ है। लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलने वाले के लिए हलाकत है। लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलने वाला जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान फासले से ज़्यादा है। झूठ बोलने से मुंह काला होता है। झूठी बात कहना कबीरा गुनाह है। झूठ बोलना मुनाफिक की अलामतों में से एक निशानी है।
جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بولنے کے جو فوائد ہیں چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے گا اللہ پاک اسے نیک کار بنا دے گا، اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی، اس کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا، برائیوں سے بچا رہے گا، جو اللہ کے نزدیک صدیق ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جو سچ بولتا ہے، ہر قسم کا ثواب پاتا ہے جو سچ بولتا ہے، دنیا بھی اسے سچا کہنے اچھا سمجھنے لگتی ہے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب۔ ایک خواب کی تعبیر چاہیے تھی۔ ایک بندہ ہے وہ کسی دوسرے اسلامی بھائی سے تجارت کرنا چاہتا ہے، ابھی شروع نہیں کی، کسی خاص فیلڈ میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے جس میں مال اور اسٹاک وغیرہ جمع ہے، جو یوزلی اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بزنس ترقی کر رہا ہے اور بزنس اچھے لیول پہ پہنچ گیا۔ تو کیا اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ ان دونوں کا اس تجارت میں داخل ہونا اور پارٹنرشپ کرنا سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا، یا کیا اس کی تعبیر ہوگی؟ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، صرف اتنے سے خواب کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہ کیا جائے کہ ان کی یہ پارٹنرشپ کیسی ہوگی۔ سب سے پہلے تو جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں شرعی رہنمائی لینی ہوگی کہ یہ شرعاً درست بھی ہے یا نہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر جائز ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن پارٹنرشپ کی جو شکیں ہوتی ہیں، جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسا پرابلم آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں کروں یا نہ کروں، تو اس کا طریقہ استخارہ ہے۔ استخارہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، حدیثوں کے اندر جو استخارے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک دعا ہے، اور پھر 7 دن تک جو ہے وہ اس کا جو طریقہ کار ہے۔ نماز استخارہ آپ کو انشاءاللہ بحر شریعت کے اندر بھی آپ کو اس کا طریقہ مل جائے گا، نماز کے احکام میں بھی مل جائے گا، یا پھر آپ چاہیں تو مدنی مرکز نے جو ہمیں سہولت دی ہوئی ہے استخارے کی، جو ہماری دعوت اسلامی کی سروس ہے، تو وہاں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو 2 چیزیں، ایک تو شرعی رہنمائی، اور پھر اس کے بعد استخارہ کر لیا جائے۔ اور استخارے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں، ہماری رہنمائی ہو جائے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو صرف ویئر ہاؤس دیکھ کر خواب میں یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ پارٹنرشپ درست ہوگی یا نہیں۔ ٹھیک ہے جی اسد بھائی، سوال شامل کریں گے مدنی چینل اردو لائیو اسٹریمنگ سے۔ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں گولڈ کو حاصل کرنا کیسا ہوتا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے، بظاہر تو گولڈ کا دیکھنا اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن تعبیر کے اعتبار سے سونے کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ البتہ عورت اگر اپنے زیورات دیکھتی ہے، گولڈ کو زیور کی فارم میں اگر لیڈیز دیکھتی ہیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، نعمت اور کوئی آسائش ملنے کی علامت۔ ٹھیک ہے جی، سوال شامل کریں گے مدنی چینل اردو لائیو سے ہی۔ کہہ رہے ہیں کہ محمد حنزلہ ہیں اسد بھائی، یہ کہتے ہیں خواب میں بیری کے درخت کے بیر اتار کر کھانا کیسا ہے، تعبیر بتا دیجئے۔ دوسرا ان کا خواب یہ ہے کہ نجاست کا دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے، کیا تعبیریں ہوں گی ان دونوں خوابوں کی؟ نجاست کی تو ڈیٹیل درکار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مختلف اس کی تعبیریں ہوا کرتی ہے، ایز پر سچویشن ہوتی ہے۔ صحیح۔ بیری کا اتار کر کھانا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ انہیں چاہیے کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے، کہیں بے احتیاطی کی وجہ سے کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے۔ اب ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوں گی، بعض اوقات پہلے ہی سے کسی کے لیے الارمنگ ہوتی ہیں کچھ چیزیں، تو اس خاص چیز میں اس کو زیادہ احتیاط کرنی ہوگی،
اور اگر جو ہے وہ اس طرح کا میٹر نہیں ہے تب بھی وہ جنرلی جو بھی صحت کے اصول ہیں اس پر گامزن رہے تاکہ اللہ پاک بیماری سے انسان کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بیماریوں سے اور بالخصوص کورونا وائرس کی جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہاں ایک شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت پیکج جس میں کیا سوال ہوا اور اس کی کیا تعبیریں ہوئیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں ڈفرینٹ اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں اور ڈفرینٹ کوسچنز کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم چند سوالات کو اپنے سیگمنٹ کا حصہ بنائیں گے اور اس ذریعے سے آپ تک علم دین پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کیا سوالات ہمارے اسلامی بھائی لائے ہیں اور ان کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کو ہر چیز کا نتیجہ کافی جلدی چاہیے ہوتا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والوں نے کوئی ایسی ڈیٹ، کوئی ایسا ٹائم بتایا ہے کہ جس میں ہماری خوابوں کی تعبیر جلدی واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے؟ جی، جلدی نتیجہ تو سب چاہتے ہیں جبکہ خواب اچھا ہو، مزیدار ہو۔ اگر طبیعت کے موافق نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ اس میں دیکھیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، اب میں جلدی چاہتا ہوں لیکن جو اللہ نے مقدر فرمایا ہے جب بھی اس کی تعبیر ظاہر ہونی ہے جب ہی ہوگی۔ البتہ یہ علماء نے بیان فرمایا ہے جو تعبیر کے حوالے سے ماہرین ہیں کہ رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہو، اور رات کے آخری حصے میں جو خواب دیکھا جائے، صبح کے قریب دیکھا جائے یا صبح کے وقت میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر جلدی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی کے فرق سے علماء نے یہ وضاحت کی کہ اس وقت دیکھا جائے تو 2 سال بعد، تو 10 سال بعد یا 20 سال بعد تعبیر ظاہر ہوگی۔ لیکن وہ پھر ایک ڈیٹیل ہے، اس میں بھی علماء کے اقوال مختلف ہیں، لیکن ایک بیسک جو اس کا نتیجہ کہیے یا رول کہیے وہ یہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے موافق جو ہے وہ خواب کی تعبیر ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا خواب میں عورتوں کو نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کے لیے ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اور یہ تو ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو اس نے آقا ہی کی زیارت کی، اور اس میں ڈاؤٹ بھی نہیں ہوتا۔ اور بہت سو کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا رہتا ہے، اور مختلف روایتیں کچھ الفاظ کے اختلاف سے کہ من رآنی فی المنام، تو آگے پھر کہیں پر ہے الحق فقد رآنی کے بھی الفاظ ہیں۔ تو یہ ایک امتی کے لیے بڑی ڈھارس ہے کہ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اسے دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر نیکوکار اور گناہگار کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، جس پر کرم ہو جائے۔ کئی ایسے گناہگار لوگ ہیں جن پر کرم ہوتا ہے اور زیارت مصطفیٰ سے وہ حصہ پاتے ہیں، اور عورت و مرد کا بھی اس کے اندر فرق نہیں ہے، کسی بھی امتی کو ہو سکتی ہے۔ سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا، سنتوں سے دور ہے یا کسی اور ایسے کام میں مبتلا ہے اور اسے کرم ہو جاتا ہے اور خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، تو اب اس کو اس کے شکرانے کے طور پر ہی اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، پازیٹیو ہو جانا چاہیے، گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کی جو ہے وہ برکتیں نصیب ہوں، اور اللہ پاک جسے چاہے گا انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور بڑے بڑے اولیاء کرام اس کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں کاش پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ علماء کا، اولیاء کا یہ طریقہ رہا ہے۔ خود امیر اہل سنت کا بڑا پیارا اور مشہور شعر ہے، تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ تمنا کا اظہار ہے، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان نیک بندوں کے صدقے سے، وسیلے سے ہمیں بھی خواب میں بار بار اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور زیارت مصطفیٰ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم نے کچھ سوالات کو شامل کیا اس سیگمنٹ کے اندر، اور اس کے ذریعے ہم نے آپ تک
मजीद मालूमात पहुंचाने की कोशिश की। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बढ़ते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। जी नाजरीन, आपने मुलाहजा किया सवालात और उनके जवाबात। यकीनन आपके इल्म में जो है वो इससे इजाफ़ा हुआ होगा। दीन इस्लाम की तालीमात सीखने के लिए मदनी चैनल के साथ वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह ये आपको नमाजी भी बनाएगा, ये आपको दीन का इल्म भी सिखाएगा, ये आपके दिल में इश्क़ रसूल की शमा भी जलाएगा और ये आपके बच्चों की तरबियत का भी बाइस बनेगा। तो हर एतबार से मदनी चैनल के साथ वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह इसकी ढेरों ढेर बरकतें आप सबको नसीब होंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए चंद एक मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में ख्वाबों की ताबीरें प्रोग्राम हर मंगल को दोपहर 2 बजे रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस अय्याम में ये प्रोग्राम भी आएगा। इंशाअल्लाह देखना ना भूलिएगा। और इजाज़त चाहेंगे आपसे। इंशाअल्लाह आइंदा जुमारात को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में से फेसबुक पर आप अपना ख्वाब हमें इनबॉक्स कर दीजिए। विदिन 7 डेज़ हमारी टीम कोशिश करती है कि आपके ख्वाब की ताबीर आप तक पहुंचा दी जाए, उसका जवाब आपको बता दिया जाए। मदनी चैनल देखते रहिए, देखने की दावत भी देते रहिए और नमाज़ों की पाबंदी ख़ुद भी करते रहिए और दूसरों को पढ़ने की दावत भी देते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब हैं जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या हैं ये तहरीरें, ख्वाबों की ताबीरें।